اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ دعا کے سلسلے میں آج میں آپ کو دعا جو ہے بیت الخلاء میں جانے کی دعا اور بیت الخلاء سے واپس آنے کی دعا، یعنی کہ باہر نکلنے کی دونوں دعائیں آپ کو آج بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے اختیار کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ ہم دعا پڑھنے سے پہلے درود پاک نہ پڑھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے۔ چنانچہ اسی درود پاک کے صدقے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا شروع کرتے ہیں بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ سارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے۔ ٹھیک ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے جب باہر تشریف لاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، غفرانک، کیا پڑھتے؟ غفرانک، الہی میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں۔ غفرانک نک ہے، ٹھیک ہے، اس کو غفرانہ کا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو وقف کریں گے غفرانک، الہی میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اور باتھ روم جاتے ہوئے، غسل خانہ جاتے ہوئے، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے سر پر دوپٹہ یا مرد حضرات ٹوپی یا اپنے سر کو ڈھانپ کر کپڑا رکھ کر ضرور جائیں، کیونکہ ایسے جگہوں پر شیطان اور بلائیں جو ہیں وہ کثرت سے ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی جگہوں پر ایسے عوامل میں مصروف ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کے نقصان کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم دعا پڑھ کر غسل خانے جائیں گے، قضائے حاجت کے لیے جائیں گے اور دعا پڑھ کر وہاں سے واپس نکلیں گے تو ان کی کسی قسم کی چال جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد